اللہ میری امت محمدیہ کے اندر سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کتنے لوگ؟ 70,000. یہ کہہ کر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے عائشہ میں. اب صحابہ کرام کے درمیان بڑی چیمیں گوئیاں ہونے لگیں. آپس میں لوگ کہنے لگے پتہ نہیں کون ہوگا 70,000 میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. قیامت تک تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ لوگ پیدا ہو جائیں گے، ان میں ہمارا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگ کہنے لگے ان میں ہم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم لوگ پہلے کافر تھے، بعد میں اسلام لائے. شاید یہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو اسلام ہی کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی کی حالت میں مرے ہوں گے. ان لوگوں میں سے 70,000 لوگ ہوں گے. ابھی یہ آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے تھے، چہمیں گوئیاں کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول باہر نکلے، حجرے سے مسجد کے اندر آئے اور آپ نے فرمایا شاید آپ لوگ کنفیوز ہو گئے ہو، شک میں پڑ گئے ہو کہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہمیں ذرا بتائیے، تو اشارہ تو کیجئے، اگر ہم نہیں ہیں تو ویسا بننے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 70,000 لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے. سنو نوجوانوں، کیا یہ 4 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ میری امت کے کون ہوں گے؟ پہلا، لا یتطیرون، ولا یقطعون، ولا یسترقون، وعلی ربہم یتوکلون. یہ 4 قسم کے لوگ بتائے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہیں. پہلا، لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی جانتے ہو؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر. ہم نے کوئی کام کیا سنیچر کے دن وہ بگڑ گیا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا. پھر اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات جو بہت اچھا کام چلا، پھر لاکھوں کا فائدہ ہوا. پھر سنیچر آیا دوسرا، پھر میرا لاکھوں کا نقصان ہو گیا. کیا بات ہے، پہلے بھی سنیچر کو نقصان ہوا تھا، آج بھی سنیچر کو نقصان ہو گیا. پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا، پھر اتوار سے لے کر جمعے تک پھر بہت اچھا کام چلا، بہت فائدہ ہوا. پھر سنیچر کا دن آیا، پھر نقصان ہو گیا ہمارا، پھر لاکھوں کا. یہ تیسرا سنیچر ہے، میرا نقصان ہو گیا. یہ سنیچر کا دن بڑا منحوس دن ہے، یہ سیٹرڈے بڑا خراب دن ہے، یہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے، یہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. یہ جب بھی آتا ہے ہمارے کاروبار میں نقصان. اب ہم سنیچر کے دن کام ہی نہیں کریں گے، ہفتے میں 1 دن چھٹی بنا لی، سنیچر کے دن ہم کاروبار نہیں کریں گے. کیوں؟ لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے. سنیچر کا دن منحوس دن ہے. اب ہم نے سنیچر کے دن سے فال لے لیا. کیا کہا؟ بدشگونی. سنیچر کا دن برا دن ہے، ہم کام نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی. اور مولانا جرجی صاحب ایک گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور ہندو ہے، گاڑی چلا رہا، چلاتے چلاتے ایک دم روکی، ایک دم روک دیا. جرجی صاحب آگے پیچھے سیٹ پہ تھے، ہو آگے گرے. دیکھ کے نہیں چلاتے ہو؟ ارے مولانا چپ چاپ بیٹھے رہو. ہیوی بریک مارے ہیں میں نے. ارے یار کچھ تو ہے نہیں، نہ گاڑی ہے نہ کچھ ہے، پھر تم نے بریک کیوں ہیوی کیوں مار دیے؟ ارے بلی راستہ کاٹ گئی. تو ہمیں تو کیا ہوا، بلی راستہ کاٹ گئی؟ نہیں صاحب، تمہیں کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہمیں ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ بلی کا راستہ کاٹ دینا بڑا منحوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہم نے کہا بے کمینے، اتنے بڑے بڑے نیتا راستہ کاٹ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ ہندو مسلم کو لڑانے والے لوگ، بھائی چارہ ختم کرنے والے لوگ، یہ پبلک کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے لوگ، پورا انڈیا بیچنے والے لوگ،
اسٹیشنیں بیچنے والے لوگ، ہوائی اڈے بیچنے والے لوگ، LIC بیچنے والے لوگ، BSNL بیچنے والے لوگ، جنہوں نے پورے دیش کو بیچ ڈالا ہو، یہ لوگ راستے کاٹ رہے ہیں تو تیرا راستہ منحوس نہیں ہو رہا کمینے؟ اللہ کی ایک مخلوق بلی نے راستہ کاٹ دیا، کہتے ہیں منحوس ہو گیا؟ چل کہتا ہم نہیں جائیں گے مولانا صاحب، 2 منٹ رکو، جرجیت صاحب کو انتظار کرنا پڑ رہا 2 منٹ، مجال ہے کہ وہ چل دے؟ نہیں چلے گا، 2 منٹ کے بعد پھر چلے گا۔ کیوں؟ اور آگے چلا تو گاڑی ٹھک گئی۔ ہم نے کہا اب کیا ہوا؟ ارے مولانا صاحب اگر ہم نہیں روکے ہوتے ابھی ٹھگی تو بچ تو گئے، اگر ہم بلی کے کاٹنے کے بعد چلے ہوتے تو بچتے ہی نہیں۔ تب بھی اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے۔ اس کو کہتے ہیں بدشگونی۔ ارے تمہیں راستہ اگر گاڑی روکنا ہی تھی تو شرابی، جواری، کبابی، زناکار، بد چلن، بدکار اور یہ فیشن پرست لڑکیاں جو موبائلوں پہ دوسرے لڑکوں سے بات کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اونچی اڑی کی چپل پہن کے ٹک 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 ٹک، یہ یہاں سے ٹک ٹک کرتی ہیں، وہاں لڑکوں کے دل کرتے دھک 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 دھک، یہ راستہ کاٹ کے چلی جاتی ہیں تو تمہارا راستہ منحوس نہیں ہوتا۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو منحوس ہو گیا؟ تیری کھوپڑی میں یار بھینس کا گوبر بھرا ہے کیا؟ تو یہ ہے بدشگونی لینا، بدشگونی۔ تو کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ 70,000 لوگوں میں کون لوگ جنتی ہوں گے؟ لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، ولا یقطعون، اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ داغنا سمجھتے ہیں نا؟ داغنا، داغ دیتے ہیں نا لوگ ایسے کر کے وہ لے کے، یا اس طریقے سے نام ہم لکھواتے ہیں، داغتے ہیں۔ یہاں نام لکھا ہے، کیا نام ہے؟ عائشہ نام ہے میری گرل فرینڈ کا۔ اب یہاں نام لکھوا رہے ہیں AISH، اور پھر وہ مٹتا نہیں ہے، وہ مٹتا نہیں ہے کیونکہ داغ دیا، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور لڑکیاں بھی نام لکھوا رہی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے، تو یہ داغنے والے ہیں جو مٹتا نہیں ہے۔ اور ایک داغنا وہ بھی ہوتا ہے جو اس سے ایسے ہی بس کوئی وہ بنا دیا گیا، پھول بنا دیا یا کوئی ٹیٹو بنا دیا، یہ سب داغنے میں شامل ہے جو مٹے نہیں۔ اور یہ داغنے والے اور جو دغواتا اپنے جسم کو، یہ آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور شیخ صالح العثیمین نے فتویٰ دیا ہے جو اپنے جسم کو دغواتا ہے اور بغیر اس کو مٹائے ہوئے، آپریشن کرائے ہوئے، اس چیز کو ختم کرائے ہوئے اگر مر گیا تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ لکھاؤ نام چڑیلوں کے اپنے جسموں پر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَقْطَعُونَ، جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا شخص غور سے سنیے، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ تو مارا بریلوی کٹ ملاؤں کے منہ پہ تھپڑ، لے جوتا آ جاتے ہیں نا، منہ میں پان بھرا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کھینی بھرے ہوئے منہ میں کر رہے ہیں۔ ایک شخص گیا ان کے پاس، مولانا صاحب کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ پان کھاتا جا رہا ہے، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، تعویذ چاہیے۔ ہاں ہو جائے گا کام، اتنا روپیہ دو، یہ تعویذ گلے میں ڈال لینا، اس لڑکی کے سامنے آ جانا، لڑکی بھاگتی ہوئی تیرے پاس چلی آئے گی۔ کہا کہ مولانا صاحب ایسا ہے، لڑکی تو چاہ رہی ہے، لڑکی کی اماں نہیں چاہ رہی ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، اماں کے سامنے پہن کے آ جانا۔ تو کہنے لگا لڑکا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی جگہ اماں ہی پھر فدا ہو جائے میرے اوپر۔ تو کہا نہیں، اماں تمہیں اپنی بیٹی دے دے گی، مطلب بالکل وہ مان۔ ایک لڑکا پہنچ گیا اس کے پاس،
मौलाना साहब ऐसी ऐसी परेशानी है। उसने कहा हो जाएगा काम, लड़की का नाम बताओ। तो साहब नाम नहीं बताऊंगा मैं। कहा क्यों? कहा नहीं मौलाना साहब नाम नहीं बताऊंगा, ऐसी फिदा होनी चाहिए लड़की मेरे ऊपर। नहीं, लड़की का नाम तो लिखा जाएगा ताबीज़ पर, उसका और उसके बाप का नाम तो बताना पड़ेगा तुम्हें। कहा नहीं मौलाना साहब नाम नहीं बताऊंगा। मौलाना ने कहा फिर ताबीज़ नहीं मिलेगा। बक, अरे वो लड़की फिर कैसे फिदा होगी जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा? तो उसने कहा मरियम। का बाप का नाम बताओ। कि बाप का नाम नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? मरियम तो बहुत है, पता नहीं कौन सी मरियम। जब तक बाप का नाम नहीं बताएगा तब तक फिर वो लड़की उसी बाप की बेटी तो फिदा होगी। तो उसने कहा मौलाना साहब आप जिद कर रहे हैं। तो उसने उसका नाम बता दिया जिसका नाम पोसी की बेटी थी, मौलाना की। ये कहा क्या हुआ? ये तो मेरा नाम है। बोला आप ही की बेटी से तो प्यार करता हूँ। मैं बताना नहीं चाह रहा था आपको। मौलाना ने उठाई चप्पल कमीने। उसने कहा वाह साहब मौलाना, दूसरों की बहन बेटियां प्यार करें तो तावीज़ दी जा रही है, और आपकी बेटी से हम प्यार करें तो जूते चप्पल उठाए जा रहे हैं। क्या मतलब है? जो काम दूसरों के लिए आप कर रहे हो, फिर वो काम अगर जायज़ होता तो अपनी बहन और बेटी के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? मौलाना कहते भागता कि नहीं भागता, ये तो वहाबी मौलवी, भाग भाग। उसको भगा दिया मार। ये हालत हो रहे हैं। वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के, मुअव्वज़तैन पढ़ के, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चीज़ जायज़ है, आप पढ़ के दम कर सकते हैं मरीज़ पर। लेकिन अगर कोई शख्स ये झाड़ फूक भी ना कराए और ये कहे कि अल्लाह ने मुझे बीमार किया है, अल्लाह ही मुझे शिफा देगा, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए झाड़ फूक भी ना कराए और किसी मौलवी से दम भी ना कराए अपने ऊपर, तो ये शख्स भी जन्नत के अंदर जाएगा बगैर हिसाब किताब के। फिर सुन लीजिए, कुरान की सूरत सूरह फातिहा, मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और इसी तरीके से अल्लाहुम्मा शफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा, ये दुआएं पढ़ के दम की जा सकती हैं मरीज पर, जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। ये दुआएं पढ़कर दम की जा सकती है। अपने बच्चों पर भी दम कर सकते हो ताकि उन पर नजरे बद न लगे, जायज़ है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए ये कहे कि नहीं मुझे ये सूरतें पढ़कर भी दम नहीं कराना है, जब बीमार अल्लाह ने किया है तो शिफा भी अल्लाह देगा, तो ये शख्स और ज़्यादा अफजल है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो झाड़ फूक ना कराता हो वो भी 70,000 लोगों में वो भी शामिल हो। और चौथा, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो हर मामले में अपने रब के ऊपर तवक्कुल करता हो, अपने रब के ऊपर भरोसा करता हो। तो ये 4 किस्म के लोगों को अल्लाह के नबी ने जन्नती बताया है। जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, अपने जिस्म को दबवाते नहीं होंगे, झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, और अपने रब के ऊपर हर मामले में तवक्कुल और भरोसा करते होंगे, ये लोग ऐसे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 लोगों को, इनमें से 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल करेगा। ये सुनकर एक सहाबी नाम है जिनका उकाशा, खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे बारे में अल्लाह से